بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا چند خاص آداب تعلیم ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مرشد کی صحبت میں، ہمارے اکابر علماء دیوبند میں حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ میں ممتاز حیثیت حاصل ہے۔ فقیہ امت تھے۔ جب تعلیم سے فارغ ہوئے تو دل میں خیال آیا کہ تھانہ بھون جائے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دن رہ کر آئے۔ جیسے طلبہ جاتے ہیں دعائیں کروانے کے لیے، ملنے کے لیے، زیارت کے لیے۔ اب جب یہ گئے، حضرت حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد واپسی کی اجازت مانگی۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد، آپ کچھ دن ہمارے پاس بھی رہ جائیے۔ انہوں نے تھوڑے سے تأمل کے بعد عرض کیا، جی بہت اچھا۔ حاجی صاحب نے خادم سے فرما دیا کہ بھائی، میاں رشید احمد کی چارپائی ہمارے چارپائی کے قریب ڈال دینا، بس اسی میں کام ہو جانا تھا۔ سو گئے۔ فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوا تو میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ کوئی نفلیں پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر و اذکار کر رہا ہے، کوئی دعائیں مانگ رہا ہے اور رو رہا ہے، کوئی سجدے میں رو رہا ہے۔ عجیب کیفیت تھی خانخواہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا نفس تو چاہتا تھا کہ لیٹا رہوں، سویا رہوں، مگر دل نے کہا رشید احمد، ورثۃ الانبیاء میں شمولیت کی تمنا تو تمہیں بھی ہے، اور انبیاء کرام کا خلق تو یہ تھا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور آخری شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ کہنے لگے مجھے آیتیں یاد آنا شروع ہو گئیں، احادیث یاد آنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ بستر نے مجھے اچھال دیا۔ میں اٹھ بیٹھا، میں نے بھی وضو کیا اور کچھ نفلیں پڑھیں، اور اس کے بعد جیسے اور لوگ ذکر کر رہے تھے میں نے بھی ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر حاجی صاحب کے پاس آیا تاکہ رخصت ہونے کی اجازت لے لوں۔ حضرت حاجی صاحب نے پوچھا، میاں رشید احمد، اگر ذکر کرنا ہی ہے تو سیکھ کر کیوں نہ کرتے؟ میں نے کہا حضرت سکھا دیجئے۔ اسی وقت بیعت ہو گئے۔
بیعت ہونے کے بعد میری حالت بدل گئی، میں نے فیصلہ کیا کہ اب 40 دن یہیں گزاروں گا۔ حضرت نے بھی رکھ لیا۔ اب ذکر شروع ہو گیا، اذکار بتانے لگ گئے۔ 1 مہینہ محنت رہی، اپنی چراغ بتی تو پہلے ہی ٹھیک کر آئے تھے، حاجی صاحب نے تو صرف اس کو سلگانا تھا، آگ لگانی تھی، بھڑکانا تھا۔ 1 مہینے کے اندر الحمدللہ ان کا کام بن گیا۔ حاجی صاحب نے جب دیکھا کہ اب ان پر ذکر کے اثرات کافی گہرے نظر آ رہے ہیں تو حضرت حاجی صاحب نے امتحان لیا۔ یہ اللہ والے بھی امتحان لیتے ہیں، یہ بھی جانچ پڑتال کرتے ہیں، آزماتے ہیں بندے پر ذکر کا اثر ہوا یا نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے تو دسترخوان پرتکلف کھانوں سے سجا ہوا تھا، مگر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی دال اور 2 روٹی حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا، میاں رشید احمد وہاں بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تو کھا رہے ہیں، مرغے چرغے، اور ان کو دے دی دال روٹی۔ آج کا مرید ہوتا تو بیعت ہی توڑ دیتا، کہتا پیر صاحب میں انصاف نہیں ہے، عدالت نہیں ہے، لیکن وہ تو سمجھتے تھے کہ اللہ والے بڑے دانا ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ان کے ہر فعل میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دسترخوان کے کونے پر بیٹھ کر کھانے لگ گئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تو بیٹھے کھاتے رہے، پھر کچھ دیر کے بعد ایسے فرمانے لگے جیسے کوئی غصے میں بات کرتا ہے۔ فرمایا، میاں رشید احمد۔ عرض کیا، جی حضرت۔ دل تو چاہتا تھا تجھے اور بھی دور بٹھا دوں، یہ تم پر بڑا احسان کیا میں نے کہ دسترخوان کے کونے پر بٹھا دیا۔ ایک تو دے دی دال اور اوپر سے احسان کر دیا کہ دسترخوان کے کونے پر تم کو بٹھا دیا۔ یہ الفاظ جب کئی لوگوں کے سامنے کہے جائیں اور وہ بھی کسی بڑے عالم سے تو نفس زیادہ بھڑکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ نفس بھڑکتا نہیں ہے، بھڑکتا ہے یا نہیں، مگر وہاں تو نفس مٹ چکا تھا، پامال ہو چکا تھا۔ انہوں نے جب یہ سنا تو چہرے پر بشاشت آ گئی اور کہنے لگے، حضرت آپ نے سچ فرمایا، میں تو آپ کے جوتوں میں بیٹھنے کے بھی قابل نہیں تھا۔ یہ تو آپ کا بڑا احسان ہے کہ آپ نے دسترخوان کے کونے پر مجھے بٹھا دیا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ نفس بھڑکنے کے بجائے چہرے پر بشاشت ہے، خوشی کے آثار ہیں، تو فرمایا، الحمدللہ ذکر کے اثرات نمایاں نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ دعوت کے بعد واپس آ کر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت اور خلافت عطا فرما دی۔ اب جو اجازت دے دی تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حیران، کہنے لگے، حضرت مجھے تو اپنے اندر کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ حاجی صاحب نے فرمایا، رشید احمد تمہیں یہ اجازت یعنی نسبت اسی لیے دی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اندر کچھ نظر نہیں آتا، اگر نظر آتا تو یہ کبھی بھی نہ دی جاتی۔ خیر، اس کے بعد فارغ ہوئے اور اپنے گھر آ گئے۔ 1-2 سال پھر گنگوہ میں رہ کر کام کیا تو ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ خدرتاً گنگوہ تشریف لے آئے۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت حاجی صاحب نے ایک عجیب بات پوچھی جو یاد رکھنے کے قابل ہے اور سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ میاں رشید احمد یہ بتاؤ کہ بیعت ہونے سے پہلے اور بیعت ہونے کے بعد تمہیں اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس ہوئی؟ اصولی سوال تھا۔ جب یہ سوال پوچھا گیا تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر فرمانے لگے کہ حضرت مجھے اپنے اندر 3 تبدیلیاں نظر آئیں۔
پہلی تبدیلی تو یہ کہ بیعت ہونے سے پہلے مجھے کئی دفعہ مطالعے کے دوران اشکال پیش آتے تھے، ان کے لیے حاشیہ دیکھنا پڑتا تھا، شروحات دیکھنی پڑتی تھی اور کافی ساری محنت کرنی پڑتی تھی، تب وہ اشکال دور ہوتے تھے۔ اب جب سے بیعت ہوا ہوں اشکال پیش ہی نہیں آتے، خود بخود رفع ہو جاتے ہیں، دفع ہو جاتے ہیں، ذہن میں اللہ تعالیٰ ان کے جوابات ڈال دیتے ہیں۔ دوسری تبدیلی یہ آئی کہ امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے، یعنی اب جو بھی شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کرنے کے لیے مجھے نفس کو تیار نہیں کرنا پڑتا، بے ساختگی کے ساتھ میں احکام شریعت پر عمل کرتا رہتا ہوں۔ تیسری تبدیلی یہ پیش آئی کہ دین کے معاملے میں حق بات کہہ دیتا ہوں، اب میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو فرمایا الحمدللہ میاں رشید احمد دین کے 3 درجے ہیں۔ دین کا پہلا درجہ علم ہے، اور اس علم کا کمال یہ ہے کہ آدمی کو نصوص شرعیہ میں کہیں تعارض نظر نہ آئے، اگر یہ کیفیت ہے تو پھر علم کامل ہے۔ دوسرا درجہ عمل ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جائیں، جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کی طبیعت بھی ان سے کراہت کرے، یہ عمل کا کمال ہے۔ تیسرا درجہ اخلاص ہے کہ انسان خالصتاً لوجہ اللہ عمل کرے، حتیٰ کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ رہے، لوگوں کی مدح و ذم انسان کی نظر میں برابر ہو جائے، یہ اخلاص کا کمال ہے۔ مبارک ہو، اللہ نے آپ کو علم میں بھی کمال عطا فرمایا، عمل میں بھی عطا فرمایا، اور اخلاص میں بھی کمال عطا فرما دیا۔ یہ ہے صحبت شیخ کا فائدہ، جس نے اتنے زبردست عالم اور فقیہ محدث اور زاہد کے قلب میں جلا پیدا کر دیا، اور اخلاص اور محبت کا خوف اور خشیت اور آہ و وزاری کا پہاڑ۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں، تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہے، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔